میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں ایک پولیس والے نے نا پنچایت لگائی ہوئی تھی، تو اچھا ایک آدمی اس کے پاس آیا بیچارہ غریب انسان، وہ اس نے کویشچن کیا اسے کہ ہمارے لیے نا کوئی خودکشی کی جگہ مختص کر دیں. استغفر اللہ. یہ لیول آ چکا ہے. یہ حقیقی واقعہ ہے، یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے اور اس کی ویڈیو لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ وہ جا کے پولیس والے سے یہ پوچھ رہا ہے کہ یار اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ آپ ہمارے لیے نا کوئی خودکشی کی جگہ مینشن کر دیں، ہم وہاں جا کے، یعنی ہمارے لیے آپ اب کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اب مرنے کے لیے کوئی جگہ دے دیں. استغفر اللہ. ہم اللہ معاف کرے. دیکھیں یہ میں اس چیز کو ایسے سمجھتا ہوں، ظاہری بات ہے وہ بندہ پتہ نہیں کس مصیبت میں پس رہا ہے، صحیح بات. بڑی تکلیف میں، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پہ مہربانی فرمائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ نا غفار صاحب، دس از اے ریالٹی آف لائف. خودکشی کرنا آسان کام نہیں ہوتا، یہ ایک جذباتی بات ہے، نو ڈاؤٹ. اور وہ اپنے جذبات کا اظہار اس اور عموماً سائیکولوجیکلی اسی طرح مثال کے طور پہ جب پیرنٹس بچوں کو کرتے ہیں تو بچے آگے سے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں لیش آؤٹ کرتے ہیں، کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں، کچھ ایسی چیز جو بہت اوور ری ایکشن ہوتی ہے. وہ اس کی وجہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے فرسٹریشن اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں. اسی طرح یہ بندہ بھی اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو کے اپنی فرسٹریشن، ہی ڈزنٹ مین اٹ، آئی ایم شیور. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بتائے نہیں میں ادھر جا، نہیں، آئی ایم شیور ہی ڈزنٹ. بٹ یہ اس کی فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہو گیا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہ دیں، مجھے جگہ دے دیں، میں جا کے خودکشی کر لوں. مگر اس کے ساتھ غفار صاحب آپ کو ایک میں بات بتاؤں، خودکشی کرنا آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بڑی دلیری چاہیے ہوتی ہے اپنے آپ کو مارنا. ٹھیک ہے، یہ آسان کام نہیں. اور لوگ عموماً مینٹلی جو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس لیول تک کہ وہ اس طرح کے کام جا کے کر لیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہمیں سمپتھی یا ایمپتھائز اس لیے کرنا چاہیے. دیکھیں یہ ایکٹ ان اٹ سیلف جو ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور اس کو ہم ایسے ضائع کر دیں. ٹھیک ہے، بٹ اس سے پیچھے کیا مجھے اور آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ پتہ نہیں کتنی مصیبت میں وہ بندہ کتنا مجبور. وہ ایک میں دیکھ رہا تھا ادھر، پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، ایک ماں نے، پوری فیملی نے، اس نے اپنے بچے لیے اور پل سے چھلانگ لگا کے بچوں کے ساتھ، لائک کیسے معاشرے میں ہمارا معاشرہ کیسا ہے جس کے اندر اتنی ایکسٹریم پہ کوئی بندہ چلا جائے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ایک کیس ہے 25 کروڑ عوام ہے، یہ ایک کیس بھی ٹو مچ ہے. صحیح بات ہے، یہ ایک، مگر ہزاروں ایسے ہیں، کئیوں نے تیل اپنے اوپر لگا. ٹھیک ہے، تو یہ دس از جسٹ این ایکسپریشن آف فرسٹریشن. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے غفار صاحب سب سے زیادہ جو بوجھ ہے ان کے اوپر ہے جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس وہ ریسورسز ہیں جو اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں. جب یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے نا تب یہ پکڑے جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ وہ مثلا جا کے دیکھا کہ ایک مائی مثلا رات کا ٹائم تھا تو آگ جلائے بیٹھی ہے، تو پاس سے گزرے تو دیکھا، میں مثلا پیرافریز کر کے مختصر آپ کو کہہ رہا ہوں، تو وہ نا خالی ہانڈی کے اندر ڈوئی لگا رہی تھی، بچے اس کے رو رہے تھے. تو حضرت عمر نے جا کہا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس کچھ دینے کو کھلانے کو کوئی نہیں، تو میں یہ ان کو دلاسا دینے کے لیے نا یہ ایسے. اور پاکستان میں بھی آج کل ایسے حالات ہیں، آپ نکلیں ہو رہے ہیں جو یہ ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں ان میں جا کے آپ دیکھیں کس طرح لوگ خدا کی قسم گزارا کر رہے ہیں. تو کہتی ہے کہ میں یہ اور ساتھ ساتھ فرسٹریشن کا اظہار اس نے کیا. پتہ ہے کس طرح؟ کہتی ہے کہ یہ میں کر رہی ہوں تاکہ یہ سو جائیں، ٹھیک ہے، ان کو تسلی ہو کہ امی کچھ بنا رہی ہے، روتے روتے سو جائیں گے. مگر کہتی ہے کہ میں قیامت والے دن، ٹھیک ہے، جو ہمارے امیر المومنین ہے، کہتی ہے کہ جی میں حضرت عمر کو قیامت والے دن، جو خلیفہ تھے اس وقت، کہتی ہیں کہ میں قیامت والے دن ان کو پوچھوں گی میدان محشر میں. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر خود کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں بی بی عمر کی کیا غلطی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا. اس نے کہا، وہ اس بی بی نے جو بات کہی یہ ہمارے دلوں کے اندر بات گونجنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس بی بی نے بات کی، اس نے کہا کہ عمر کو خلافت کا پتہ ہے اور عوام کی تکلیف کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے، اس کے اندر انسینیویشن یہ ہے، اف یو آر ناٹ فٹ فار دا جاب، اگر آپ کام چھوڑ دیں اس کو، دس از ناٹ اے لگژری. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پریولیجز بڑے آتے ہیں، یہ ذمہ داری ہے، اس کو ذمہ داری سمجھ کے نبھانا چاہیے. تو حضرت عمر واپس گئے بیت المال کے، آپ کا خادم ساتھ تھا، آپ نے ادھر جا کے
بیت المال سے سامان نکالا. خادم نے کہا کہ حضور آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میں اٹھاتا ہوں. کہا کہ نہیں، یہ عمر کا بوجھ ہے اور عمر ہی اٹھائے گا. آئی ایم سوری یہ تھوڑی سی جذباتی بات ہو رہی ہے، مگر اس کے اندر اتنا ایک پاورفل میسج ہے، میرا دل کانپ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اٹھا کے واپس لائے، آ کے اس کو ہانڈی بنائی، خود بنائی، اور اس کو کھلایا، اور ساتھ روئے کہ یا اللہ تم مجھے معاف کر دے، میرے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. غفار صاحب جب تک ہمارے اندر یہ سینٹیمنٹس نہیں آتے، جب تک یہ درد نہیں آتا، یہ احساس نہیں آتا خشیت الہی، اللہ کے خوف کے حوالے سے، جس بندے کے اندر نہیں ہے ہی از ناٹ فٹ فار دا جاب، جس بندے کے اندر نہیں ہے ہی از ناٹ فٹ ٹو رول، جس بندے کے اندر یہ ہے کہ میں نے صرف اپنی پاور ایکسرسائز کرنی ہے، مجھے یہ چاہیے، اور اس کو دوسرے کے احساس ہی از ناٹ فٹ فار اٹ. اور اس زمرے کے اندر ہم سارے کسی نہ کسی حوالے سے آ جاتے ہیں، ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہیں. میں کسی کا ایک کی طرف پوائنٹ نہیں کر رہا، مگر میں آپ کو یہ صرف بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب سوسائٹی کے اندر اس طرح کی معاملات ہو جائیں کہ ٹوٹل اندھیرا چھا جائے، تو عموماً اس وقت اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ایسے اپنے بندے کو ضرور پھر موقع دیتا ہے، توفیق دیتا ہے کہ وہ چاہے. مگر وی کی ناٹ ویٹ. اللہ جانتا ہے مگر ہمیں نہیں پتا وہ بندہ کون ہے، تو ہمیں انتظار اس چیز کا نہیں کرنا چاہیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ہمیں حق کو پہچاننا چاہیے، حق بولنا چاہیے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور نتیجے اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے، مگر اپنا کام کرنا چاہیے.